روزوں کے دوران پانچواں اتوار، شاعر کیا خوب کہتا ہے، تو اگر مجھے نوازے تو یہ تیرا کرم ہے مولا، تو اگر مجھے نوازے تو یہ تیرا کرم ہے مولا، ورنہ تیری رحمتوں کے قابل میری بندگی نہیں۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، آج خدا کا رحم اور اس کا فضل اور اس کی برکت انسانی عقل اور شریعت سے بالا تر ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو راست باز بناتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو سچے بناتے ہیں، وہ جو دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں، خدا آج ہر کسی کو یہ فضل دیتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کا امتحان کرے، وہ اپنے آپ کو جانچے پہچانے اور اپنے دل کی آواز سنے کہ میں کس ڈگر پہ ہوں اور کس رستہ پہ ہوں، کیا میں یسوع کا سچا پرستار اور اس کا پیروکار ہوں یا نہیں۔ بے شک خدا جو ہے وہ انصاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور جب وہ انصاف کرتا ہے تو خداوند یسوع کی قربانی ہوتی ہے، لیکن جب وہ رحم کرتا ہے تو تمام تر برین و انسانیت کو وہ یسوع کے الہی خون سے بچا لیتا ہے۔ شیطان شاید یہ سمجھا کہ یسوع کے مرنے سے اس کی فتح ہو گئی ہے، لیکن یسوع موت پہ فتح پاتا ہے۔ وہ جو خود مردوں کو زندہ کرتا رہا، اس کا کلام بیان ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اور موت فتح کا لقمہ ہو جاتی ہے۔ آج جب ہم کلام اقدس کو سنتے ہیں تو یسوع جو ہے وہ شریعت کو رد نہیں کرتا، بلکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ اس سے پورا کرتا ہے۔ لیکن بنی نوع انسانیت جو کہ شریعت کا، قوانین کا، قضاؤں کا، قانون کا سہارا لیتے ہیں، یسوع آج ان کو یہ بتاتا ہے کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ تو ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں کہ بہت دفعہ عورت کے مقام کو پامال کیا جاتا ہے اور اسے جو ہے رسوا کیا جاتا ہے۔ یسوع آج عورت کے مقام کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی عزت کو بحال کرتا ہے، ایسے معاشرے میں جہاں پہ اسے سنسار کرنے کو تھے، اور یسوع جو ہے اس معاشرے کی عورت کو جو کہ کمزور اور کمتر سمجھی جاتی ہے، یسوع اس کے رتبے کو بلند کرتا ہے، اس کی عزت کو بحال کرتا ہے، اور یسوع جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کے مقام کو رتبہ عطا کرتا ہے۔ بس بہت سے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو قوانین، قضاؤں اور شریعت کے تحت اپنے رستے بناتے ہیں، اپنے مطلب نکالتے ہیں، لیکن یسوع بتاتا ہے کہ یہ انسان کی مدد کے لیے ہے۔ انسان سبت کے لیے نہیں بنا، بلکہ سبت انسان کے لیے بنا ہے۔ اور جب وہ لوگ جو یسوع کے پاس ایک گنہگار عورت کو لے کر آئے تھے اور اس پہ موت کا الزام لگاتے تھے کہ شریعت میں یہ لکھا ہے، لیکن یسوع ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ شریعت کے تحت یسوع کیسے کہہ دیتا کہ اسے سنسار کیا جائے، جبکہ وہ خود نجات دینے والا ہے۔ اگر وہ شریعت کے حوالے اس خاتون کو کر دیتا تو یسوع نجات دہندہ نہ ٹھہرتا، یسوع منجی نہ ٹھہرتا، یسوع زندگی کا سرچشمہ نہ ٹھہرتا۔ بس وہ انسانی عقل اور سوچ اور شریعت سے بالا تر ہو کر وہ کہتا ہے کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ وہ عورت جو کانپ رہی تھی، وہ جو عورت ڈر گئی تھی، وہ جو چیخیں جو سنائی دے رہی تھیں، وہ جو موت کا سایہ اس پہ طاری ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گیا تھا، وہ جو نا امید ہو چکی تھی، وہ جو بے عزت ہو چکی تھی، وہ جو گناہ میں گر چکی تھی، یسوع اس گنہگار عورت کے کانپنے کو اعتماد میں بدلتا ہے۔ یسوع اس کے ڈر کو ہمت میں بدل دیتا ہے۔ وہ جو تمام چیخیں تھی سب کو پرسکون کر دیتا ہے۔ وہ یسوع جو موت کو اس عورت پہ دیکھتا ہے اس کو زندگی میں بدل دیتا ہے۔ وہ تمام تر اندھیرا جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھا روشنی عطا کرتا ہے۔ وہ جو تمام تر نا امیدی تھی امید بھر لاتا ہے۔ یسوع اس کی بے عزتی کو عزت میں بدل دیتا ہے، اور وہ جو گناہ میں گر چکی تھی وہ اس سے کہتا ہے کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ بس یسوع نئی زندگی دیتا ہے،
تجدید دیتا ہے، معافی کا فضل دیتا ہے اور انسانیت کے رتبے کو بلند کرتا ہے۔ شریعت کے مطابق ضرور لکھا ہے کہ وہ جو گناہ کرے سنسار کیا جائے، لیکن یسوع آج ایسا عمل بتاتا ہے کہ گناہ کو رد کیا جائے، نہ کہ گناہ گار کو۔ بس یسوع جو ہے وہ گناہ کو رد کرتا ہے لیکن گنہگار کو بچا لیتا ہے، وہ گنہگار کو معاف کر دیتا ہے، وہ گنہگار کو قبول کر لیتا ہے اور اسے اپنی حضوری میں لے لیتا ہے۔ آج کا جو واقعہ جو ہے، جو انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں کہ یسوع کی زمینی زندگی کے آخری ایام میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ نسل ابراہیمی عید خیام منا رہے تھے اور ستمبر کے آخر میں انگوروں کی فصل ختم ہونے پر یہ عید منائی جاتی تھی، جب ان کے باپ دادا وعدہ کی سرزمین میں خیمے لگا کر رہا کرتے تھے اور وہ شاخوں کو اکٹھا کر کے چھوٹی جھونپڑیاں بناتے اور عید کے ہفتے تک اس میں رہتے۔ یروشلم میں لوگ جوک در جوک آ رہے تھے جب یہ تمام تر واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت جو تھی وہ گناہ میں پکڑی گئی۔ بس خداوند یسوع کی ذات مبارکہ کو دیکھا جائے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ سامری عورت کو بھی معاف کرتا ہے، وہ تائب ڈاکو کو بھی معاف کرتا ہے کہ جو وہ صلیب سے کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ وہ مصرف بیٹے کی تمثیل سے معاف کرنے کا فضل دیتا ہے، وہ پطرس کو بھی معاف کرتا ہے جو 3 بار اس کا انکار کرتا ہے۔ بس وہ آج کلیسیا کو یہ سکھاتا ہے کہ جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ یسوع اعتراف کے ساکرامنٹ کے ساتھ ہمیں معافی کے لیے بلاتا ہے، قبولیت کے لیے بلاتا ہے، توبہ کے لیے بلاتا ہے، اور ہم جب یہ کلام سنتے ہیں تو خداوند ہمیں بھی یہ فضل بخشے کہ روزوں کے ان ایام میں ہم خدا کی برکات، اس کے فضائل، اس کی رحمتوں کو دیکھیں اور خداوند کی قربت میں بڑھتے جائیں۔ خداوند ہمیں بھی یہ فضل بخشے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، قبول کریں، توبہ اور تبدیلی سے اثر نو پیدا ہو جائیں اور یسوع میں ہو کر زندگی گزاریں۔ وہ جو تمام تر دنیا کے قانون سے، وہ جو تمام تر دنیا کی قضاؤں سے بالا تر ہے، اور خدا کی قربت میں بڑھتے جائیں۔ اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔